بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے کو پوری امت مسلمہ کے لیے سال بھر کے گناہوں کے کفارے کا اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ روزوں کا مہینہ ہے۔ اس کی راتوں میں تراویح سنت موقدہ قرار دی گئی ہے، اس کی راتوں میں تراویح سنت موقدہ قرار دی گئی ہے۔ حقیقت میں یہ پورا مہینہ مسلمانوں کو ایک نئی زندگی دینے والا مہینہ ہے۔ 11 مہینے تک ہم اپنی دنیاوی مصروفیات میں لگے رہتے ہیں۔ ان مصروفیات کی وجہ سے بسا اوقات ہم پر غفلت طاری ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو مضبوط تعلق ہونا چاہیے تھا وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس لیے یہ مہینہ عطا فرمایا گیا کہ جو لوگ سال کے 11 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے دور چلے گئے ہیں ان کو اس مہینے میں قریب لایا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اس کی خشیت اور تعلق میں اضافہ ہو۔ روزوں کی فرضیت کا بنیادی مقصد، روزوں کی فرضیت کا بنیادی مقصد، روزہ بذات خود بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی عادت پڑے۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزوں کی فرضیت کا اصل مقصد تقویٰ ہے، اور تقویٰ کہتے ہیں کہ اگر آدمی کے دل میں کوئی غلط خواہش پیدا ہو رہی ہے، غلط جذبہ پیدا ہو رہا ہے، دل میں برائی کی امنگ پیدا ہو رہی ہے، برائی کا میلان پیدا ہو رہا ہے، تو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو، اس کی خشیت و جلال کو مد نظر رکھ کر اپنی خواہش کو دبا دے اور کچل دے۔ مثلا دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میں اپنی نظر کا غلط استعمال کروں، میں اپنی نظر کا غلط استعمال کروں اور اس کے ذریعے کوئی گناہ کی چیز دیکھوں، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری ایک ایک نقل و حرکت اس کی نگاہ میں ہے اور کل مجھے اپنی ایک ایک نقل و حرکت کا جواب بھی دینا ہے، وہ اپنی نگاہ کو اس غلط جگہ سے بچا لے۔ اسی طرح دل میں غیبت کرنے اور جھوٹ بولنے کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے، مجلس جمی ہوئی ہے، غیبت ہو رہی ہے، دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی اس میں کوئی حصہ ڈالوں، لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و خشیت اور جلال کو دل میں لا کر اپنے آپ کو اس سے روک لے، ان گناہوں سے روک لے، تو روزے کے ذریعہ تقویٰ کی تربیت دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت سیام، روزے والی عبادت کا جو اصل مقصد ہے تحصیل تقویٰ، کہ ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر لمحہ استحضار نصیب ہو جائے کہ وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں۔ یہی مقصد ہے اس عبادت سیام کا، روزے والی عبادت کا۔ دعا بھی کرنا چاہیے
اللہ اس مبارک مہینے کا جو مقصد ہے اس میں ہمیں کامیاب فرما دے۔ اور اس دعا کا بھی اہتمام کیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں آپ سے ہدایت کی بھیک مانگتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے تقوی کی بھیک مانگتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے عفاف یعنی پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے غنا کا سوال کرتا ہوں۔ بڑی جامع دعا ہے، اس دعا کا بھی بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں آپ سے ہدایت کا اور تقوی کا، پرہیزگاری کا اور عفت پاک دامنی کا اور غنا کا، کہ میں کسی کا محتاج نہ ہو جاؤں۔ اللہ مجھے دولت غنا بھی عطا فرمائیے۔ یہ چار چیزیں بہت بڑی نعمت ہے، جس کو مل جائے اللہ جس کو ہدایت عطا فرمائے، دولت تقوی عطا فرمائے، عفت و پاک دامنی کی زندگی عطا فرمائے، دولت غنا عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لے۔ اس مہینہ کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا والے کاموں میں ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم وفقنی لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحرمت سیدنا النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔